السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، آج ہم انشاءاللہ احرام باندھنے کے طریقے کو سیکھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ آدمی جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو پہلے غسل کر لے، کہ پہلے غسل کرنا یہ افضل ہے، ورنہ وضو کرنا بھی کافی ہے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے ناخن کاٹ لے، مونچھوں کے بال کٹوا لے، اور جسم کے دوسرے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کر ڈالے۔ یہ سب کام اپنے گھر سے روانگی سے پہلے ہی کرنا ہے۔ احرام کے لیے 2 نئی چادریں بغیر سلی ہوئی ہونا افضل ہیں، اور اگر سفید ہو تو یہ اور بھی افضل ہے، ورنہ سفید ہونا یہ کوئی فرض یا واجب چیز نہیں ہے، لیکن سفید ہو تو افضل ہیں، اور دھلی ہوئی چادریں ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر چادر 2.5 گز کی ہو تو بہتر ہے۔ ایک چادر کا تہبند بنایا جائے، لنگی بنا لی جاوے، اور دوسری چادر کو چادر کی طرح اوڑھ لیا جاوے۔ تہبند ناف کے اوپر اس طرح باندھے کہ ٹکنے کھلے رہیں۔ کمبل، اونی چادر، تولیہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کرتا، پائجامہ، بنیان وغیرہ سلے ہوئے کپڑوں کا استعمال بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اچھے سے سمجھ لے، انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے کہ کن کن چیزوں سے احرام کے حالت میں بچنا ہوتا ہے۔ تو جب احرام باندھیں گے تو جو بھی سلا ہوا کپڑا بدن پر ہے اس کو بدن سے ہٹا لے، کرتا، پائجامہ، بنیان وغیرہ۔ غسل یا وضو کے بعد احرام کی چادر اور تہبند پہننے کے بعد تمام کپڑے اتار دیں۔ سنت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد یہ مکروہ وقت چل رہا ہوتا ہے، جیسے عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اسی طرح سورج کے طلوع کا وقت ہے، یا استوائے شمس کا وقت ہے، یعنی سورج جب بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے تب بھی نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے۔ سورج کے نکلنے کے وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے، اور اسی طرح غروب کے وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تو مکروہ وقت اگر نہیں ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ یہ افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ صورت یاد نہیں ہے، کوئی اور دوسری 2 صورتیں یاد ہیں تو وہ انہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس نماز کے وقت اوڑھی ہوئی چادر سے سر بھی چھپا لیا جاوے، اس لیے کہ ابھی ہم نے صرف احرام پہنا ہے، احرام کی نیت ابھی تک نہیں کی ہے، اس لیے نماز میں احرام کو سر پر اوڑھ لیا جاوے، کیونکہ احرام کا حکم ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر چادر سر سے ہٹا کر عمرہ یا حج کا ارادہ ہو، اس کی نیت دل سے کیجیے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا افضل ہے۔ اب زبان سے نیت کے الفاظ کیسے ادا کرنا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر حج افراد ہے تو یوں نیت کیجیے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی۔ تو یہ حج افراد کی نیت ہے۔ اگر حج قران کا ارادہ ہے تو یوں نیت کیجیے، اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی۔ اور اگر حج تمتع کا ارادہ ہے تو چونکہ اس کو اچھے سے سمجھ لیں کہ عموماً جو لوگ کرتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اگر حج تمتع کا ارادہ ہو تو ابھی صرف عمرے کی نیت کرے۔ اس طرح نیت کرے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، نویت العمرۃ واحرمت بہا مخلصا للہ تعالی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اس کا احرام باندھا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر اس عمرے سے فارغ ہونے اور سر منڈوا لینے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر 7 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز کے بعد اپنی رہائش گاہ سے آپ حج کا احرام باندھیں گے اور اس طرح نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی۔ تو یہ جو نیت کے الفاظ ہیں، اگر کسی کو عربی میں یاد نہ ہو سکے تو اردو میں کہہ لے، ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان ہی میں نیت کرے۔
یا جس زبان میں آپ کو آسانی ہو اس زبان میں نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کے الفاظ زبان سے یا دل میں ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ بلند آواز سے، مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں اور خواتین یہ آہستہ آواز سے کہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اسے تلبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کو ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا ضرور یاد کر لے۔ ان الفاظ میں کچھ کمی کرنا یا کچھ زیادتی کرنا یہ مکروہ ہے، اس لیے بعینہ یہی الفاظ یاد کر لے۔ بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں، مختصر سے ہیں۔ یہ حاجی اور معتمر کا خاص ذکر ہوتا ہے۔ تلبیہ حج و عمرے کا خاص ذکر ہے، گویا حاجی کا خاص ترانہ ہے۔ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو پکارا تھا کہ آپ اللہ کے در پر حاضری دو۔ پس جو بندے حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر اللہ کے گھر حاضری کے ارادے سے آتے ہیں، وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب دے رہے ہیں، اور آپ کی پکار کے جواب میں وہ یہ تلبیہ کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ پڑھ کر خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور پھر اس کے بعد اس تلبیہ کی کثرت رکھے۔ اب تلبیہ ہی آپ کے لیے سب سے افضل ذکر ہے۔ جب کسی سے ملنا ہو، جب بلندی پر چڑھنا ہو، نشیب میں یعنی نیچے اترنا ہو، ہر نئی حالت میں آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے۔ اللہ کی عظمت اور محبت کے اظہار کے ساتھ یہی کلمہ آپ کو پڑھتے رہنا ہے، اور بلند آواز سے پڑھے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھے۔ اگر آپ نے کب تک پڑھنا ہے تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے حج تمتع یا صرف عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کو ختم کر دیجیے، اور اگر حج افراد یا حج قران کر رہے ہیں تو اس وقت تک تلبیہ ختم نہ کیجیے جب تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی 10 ذی الحجہ کو شروع نہ کرے۔ 10 ذی الحجہ کو جو جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے، تو اس رمی کے شروع کرنے سے پہلے تک حج قران اور حج افراد میں تلبیہ عام جاری رکھیں گے، اور جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرنے سے پہلے ہی تلبیہ کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ تو یہ تھا احرام باندھنے کا طریقہ اور حج کی نیت کرنے کا طریقہ۔ اس کو اچھے سے سمجھ لے، کوئی دشوار امر نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم مکمل کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو جس انداز میں سمجھ میں آ جاوے اس انداز میں ہم سمجھا دیں۔ تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، اور جو دیگر بھائی بہن حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان تک بھی دین کی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔